السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیًا اما بعد۔ ناظرین، ابھی فیس بک پر ایک کانفرنس کے اسٹیج کی پوسٹ جو ہے بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ ہمارے نوجوان فارغین حضرات اپنی آئی ڈی سے اس کانفرنس کے اسٹیج کو شیئر کر رہے ہیں۔ کبھی اس کو جو ہے دلہن کے کمرے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو کبھی میرج ہال سے اس کی تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی جس کے من میں جو آ رہا ہے اسی اعتبار سے وہ اس کی تشبیہ دے رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے اکثروں کا حال یہ ہے کہ اصلاح کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ استعمال ہی نہیں کرتے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم صرف طنز اور تنقید کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے غلط ثابت کر کے، غلط کہہ کر اس پر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ حکمت و دانائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو دعوت دو، بہترین نصیحت کے ساتھ۔ یعنی اگر ہمارا پیغام لوگوں تک اس طریقہ کے ساتھ ہوگا کہ ہمارے طریقہ میں طنز اور تنقید ہوگا، تو پھر اتنا سمجھ لیں کہ ہماری باتوں میں کوئی اثر نہیں۔ آج میں آپ سے ایک تجربے کی بات کرتا ہوں کہ اکثر و بیشتر میں علماء کو دیکھتا ہوں جلسوں میں یا پھر ممبر پر چڑھ کر جمعہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے، لوگ صرف نگیٹو راستہ اختیار کرتے ہیں، نگیٹو ورڈز استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہمارا سمجھانے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ ایک اسلامی طریقہ ہونا چاہیے، جو ہم نے سیکھا ہے مدرسوں میں، ہم نے جو قرآن میں سیکھا ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہم کو سکھلایا ہے۔ لیکن نہیں، ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو پہلے اس پر غصہ کرتے ہیں، اس کو غلط ثابت کرتے ہیں، اس پر چلاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے کارنامے کی وعید اس کو سناتے ہیں کہ تم یہ کر رہے ہو، تم جہنم میں چلے جاؤ گے، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تم ایسے مرو گے، تم ویسے مرو گے۔ یہ کوئی سمجھانے کا طریقہ تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ اصلاح کا تو یہ طریقہ اللہ کے نبی نے ہم کو نہیں سکھلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت ساری برائیاں ہوتی تھیں، لوگ بہت سارے جو ہے غلط کام کرتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، معافی مانگتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے اللہ سے۔ اللہ کے نبی نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کہا کسی سے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ اگر حقیقت میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری باتیں مؤثر ہوں تو پھر ہماری تقریروں میں وہ انداز ہونا چاہیے جس انداز کو اپنانے کا قرآن و حدیث میں تعلیم ہے۔ ایک کانفرنس کے اسٹیج کو لے کر آج اس طریقے سے سوشل میڈیا پر پوسٹ چلایا جا رہا ہے، جو قابل افسوس ہے۔ کاش کہ ہاں، میں مانتا ہوں کہ اسلام سادگی کی تعلیم دیتا ہے، اور پھر جو ہماری جماعت اہل حدیث ہے یہ سادگی کی وجہ سے اس کی پہچان ہے، تو سادگی اختیار کرنا ضروری تھا۔ جس طریقے سے اس اسٹیج کو پھولوں سے سجایا گیا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی سادگی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، کیا آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے تنقید کا، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل نہیں میرے بھائی، ایسا مت کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کو سمجھنے بوجھنے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔